اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے ہمارا یہ پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم کے بلا فصل جانشین اور امام کے اوپر اعتقاد رکھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیعیت کے عقائد میں، شیعیت کے اصول دین میں امامت کا ایک گہرا تصور ہے، امامت ایک رکن رکین شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ امام کہ جو ہمیشہ نبی اکرم کے ساتھ شانہ بشانہ رہا، اس سے دین کو حاصل کرنا اور وہ تمام احکام کو، وہ تمام باتوں کو جو نبی اکرم پہنچانا چاہتے تھے حاصل کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ کچھ ایسے بعد میں لوگ آئیں جن کا نبی اکرم کے زمانے سے، حیات طیبہ سے کافی حد تک فاصلہ ہو اور پھر ایسے لوگوں سے دین کو لیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ ایک ستم ظریفی ہے کہ دین ایسے لوگوں سے لینے کی کوشش کی گئی کہ جن کا رابطہ اور جن کا فاصلہ نبی اکرم سے کافی دور نظر آتا ہے، اس کے بعد ایک ستم ظریفی یہ کہ ایسے امام کہ جس سے دین کو لینے کا حق تھا، اس کے ماننے والوں کو اور اس کے نظریات کو کبھی الزام تراشی کی گئی، کبھی اس کے اوپر الزام لگایا گیا، کبھی تہمتیں لگائی گئیں اور کبھی سب و شتم کیا جاتا رہا، کبھی اس سے منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ بات حقیقت ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے کہ باطل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں۔ باطل کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دسیسہ کاری کرتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، وہ مکر کرتا ہے تاکہ لوگ حق سے منحرف ہو جائیں۔ اس کے برعکس حق کی جو باتیں ہوتی ہیں سب دلیل کے اوپر منحصر ہوتی ہیں اور حق کی ہر بات کا انحصار ہی ایک اہم اور ایک محکم دلیل کے اوپر ہوتا ہے، جس کو مان کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ حق اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے باطل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ باطل ہے جو کوششیں کرتا ہے حق کی جلوہ آرائیوں کو دبانے کے لیے، لیکن خدا کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے حقیقت کو اور جس نے حق کو جن ذوات سے، جن لوگوں سے مخصوص کیا، ہمیشہ ان لوگوں کو باطل کے اوپر کامیابی بخشی ہے۔ لہٰذا باطل نے جب حقانیت شیعیت سے لوگوں کو منحرف کرنا چاہا تو اس طرح بھی ان کے خلاف حیلہ اور مکر و فریب کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ کبھی یہ کہا گیا کہ شیعیت کا تعلق عبداللہ ابن سبا سے ہے، اس کی طرف نسبت دی گئی۔ کبھی اس طرح سے شیعیت سے لوگوں کو دور کرنا چاہا کہ یہ تو صاحب بس ایرانیوں کا ایک فریب ہے، کبھی اس طرح سے لوگوں کو دور کرنا چاہا کہ یہ تو اسلامی ایرانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ شیعیت کا وجود کب سے ہے اور شیعیت سے منحرف کرنے کی جو لوگوں نے کوشش کی ہے ان کی کوششوں کو کس طرح سے خدا نے ناکام کیا ہے اور شیعیت کو کس طرح سے سرخرو کیا ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں گفتگو کر رہے تھے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے اوپر کہ ہم الفائزون سے مراد کیا ہے، اور یہ ہم نے اس تناظر میں بحث کی تھی کہ شیعیت کی جو اصطلاح ہے اس کا وجود کہاں سے ہے، اس اصطلاح کا تصور کہاں سے ہے۔ بات ہماری پہنچی تھی ہم الفائزون یعنی کامیاب کون لوگ ہیں، اور آپ سے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا اس سے متعلق اور بھی سوالات ہیں جسے ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا آئیے آپ کو اپنے مہمان سے روبرو کراتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آج آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے خاص طور سے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم الفائزون کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کامیاب کون لوگ ہیں اور کامیابی کا اصل دار و مدار کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے۔ وہ کامیابی کا پیرامیٹر قرآن مجید نے بتایا ہے، رضائے الہی کو، خدا کی مرضی کو حاصل کر لینا، اور وہ مرضی الہی جس شخص نے خریدی اسے امیر المومنین کہتے ہیں، ایسا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ لہٰذا ان کی ذات سے متمسک ہو جانے والے لوگوں کو کامیابی میسر ہونے والی ہے۔ یہ نبی اکرم کی زبانی حدیث ہم نے آپ تک پہنچائی تھی۔
کچھ اور حدیثوں کا مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو مولا علی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ حوض کوثر پہ ہم سے ملیں گے. خود مولا کائنات اور ان کے چاہنے والے جو شیعہ ہیں وہ ان کا نصیب جنت ہوگا, بہشت ہوگی. لہٰذا اب یہاں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے, اگر آپ کو ہماری گزشتہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں, کہ جب ہم ڈاکٹر حفنی داؤد کا مولانا صاحب نے ذکر کیا اس سیٹ کے ذریعے سے کہ حفنی داؤد کے جو ایک محقق ہیں اور انہوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اگر کسی مذہب کی حقیقت اور حقانیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس مذہب کے ماننے والے آتھینٹک رائٹر اور آتھینٹک کتابوں سے اگر ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے, نہ یہ کہ غیر مذہب جو دوسرے مذہب کے بارے میں اپنے نظریات دے رہا ہے اس سے ہم کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس میں بہت سی مشکلات تھی. ڈاکٹر حفنی داؤد نے ہی ایک تذکرہ کیا احمد امین مصری کا, اور احمد امین مصری کا یہ دعویٰ ہے اس حوالے سے کہ شیعہ افراد وہ ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعوں کا ہی صرف اور صرف نصیب جنت ہے اور صرف شیعہ ہی جنت میں جانے والے ہیں اور شیعہ جہنم سے دور ہیں. جبکہ ایک حدیث مولانا صاحب نے جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی تھی نبی اکرم کی, کہ مولا متقیان اور ان کے چاہنے والے جنت میں رہیں گے. آئیے اب یہ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ ہمارے معاشرے میں جتنی قسموں میں دیکھے جاتے ہیں, اعمال کے اعتبار سے, ان کے قول کے اعتبار سے, ان کی زندگی, ان کے رویے, ان کے طرز حیات اور ان کے کریکٹر کے اعتبار سے, تو کیا سب شیعہ واقعا جنت میں جانے والے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو آج کی گفتگو کا آغاز اس سوال کے ذریعے سے ہم کریں. مولانا صاحب, سوال تو ہمارا روشن ہے, آپ نے بھی حدیث پیش کی تھی کہ مولا متقیان اور شیعہ جنت میں جانے والے ہیں. ایک طرف سے دعویٰ بھی احمد امین مصری کا شیعوں کو لے کر یہ ہے کہ شیعہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں. تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, شیعوں کو جو اس مختلف قسموں میں دیکھا جاتا ہے معاشرے میں, کچھ وہ ہیں جو واقعاً متقی پرہیزگار ہیں, کچھ وہ ہیں جو صرف یہ سلوگن حاصل کر کے شیعیت کا اور سارے نازیبہ کام کرتے ہیں جو معصومین کی بسا اوقات جس سے کہیں تذلیل اور تحقیر کا پہلو نظر آتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں جو آپ نے پیش کیا اور احمد امین مصری کا جو وہ دعویٰ ہے, تو کیا یہ سچ ہو جاتا ہے کہ تمام کے تمام شیعہ جنت میں جانے والے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کیا نظریہ اور آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو قطعی ہے کہ روایات اور حدیث سے ثابت ہے کہ حوض کوثر پر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے اور ان کے شیعہ ہوں گے, اور پیغمبر نے کہا ہے میں استقبال کروں گا. جی, مختلف روایات ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے جی, کہ شیعہ بہشتی ہیں اور جنت میں ہوں گے. مسئلہ یہاں پر رہ جاتا ہے کہ میں اور میرے سامنے یہ روایت علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون, انتا تو علی ہو گئے, علی کامیاب, جی, اور شیعتوں کا. اب منزل یہ ہے کہ شیعہ کون ہے؟ اب یہ جو منزل ہے کہ شیعہ کون ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو سمجھوں, اس کو ہم اپنے جو ہم نے گفتگو کی تھی لغت کے جو معنی تھے اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. شیعت کے جو معنی ہم نے بیان کیے, پہلی منزل پیرو کی ہے, جی, اطاعت کرنے والا. دوسری منزل نصرت کی ہے. میں اطاعت کرتا ہوں, کتنی اطاعت کرتا ہوں؟ میں پیرو علی ہوں تو کتنا ہوں پیرو علی؟ اس کے بعد میں اپنے لوگوں سے جو میری طرح کے ہیں اور علی کے پیرو ہیں, کتنا ان سے جڑا ہوا ہوں, کتنا وابستہ ہوں. تو یہ جب میں غور کروں گا تو اس سے بات نکل کے آئے گی سامنے کہ ایک منزل تو وہ ہے کہ جہاں کہا گیا کہ شیعہ جنت میں جائیں گے. دوسری منزل وہ ہے کہ جہاں پر متعدد ایسی روایات ہیں جو آگے بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. متعدد ایسی روایات ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ فلاں شخص کہ جو خدا کے احکامات کی رعایت نہیں کرتا ہے ہمارا شیعہ نہیں ہے. لیس من شیعتنا, ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی کہ جس کی راہ پر ہم چل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, وہی کہہ رہا ہے تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. من استخف الصلاۃ. اب آپ یہ دیکھیں, اب امام کے جو جملے ہیں اس طرح سے ہیں کہ اللہ انالو شفاعتنا, یا اللہ تنالو شفاعتنا
اس طرح کے جملے ہیں کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہوں گے، اللہ، ہماری شفاعت ہی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اب آپ یہاں سے ایک بات غور کریں، وہ بہت یعنی اہم نقطہ ہے، ناظرین بھی اس پہ توجہ کریں گے۔ لا ینال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت نہیں ملے گی اسے۔ اسے نہیں ملے گی۔ اب اس پہ آپ غور کیجئے کہ کیا وہ افراد کہ جو نماز کو ہلکا نہیں سمجھتے ہیں اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن ولائے علی کے قائل نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو کیا یہ مولا ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کو یعنی ان کا تو ذکر ہی نہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ اگر ایک وہ افراد ہیں کہ جن میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بعنوان امام تسلیم ہی نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہیں بڑے سکون اطمینان، کہیں انہوں نے نماز میں مثلا فرض کریں کہ کہیں اس طرح کی منزل لئی کہ اس کو خفیف سمجھ لیا، ہلکا سمجھ لیا، نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے دکان مثلا نہیں بند کی، اپنا بیچتے باشتے رہے۔ وہ جو سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہیں کہیں ایسا کیا ہے کہ نماز کی مثلا ایک خفت کا اظہار ہوا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی؟ نہیں، تو قطعاً ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ یہ دائرہ ہی انہی لوگ کے لیے ہے جو دائرہ ولایت میں آتے ہیں، سبحان اللہ، جو مولا کے معتقد ہیں امام ہونے کے جو اعتبار مولا سے۔ کے معتقد ہیں۔ اور ایک اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، خود امام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیسا لنا ولی، اللہ اکبر، وہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا دوست نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے فہو لنا ولی، سبحان اللہ، وہ ہمارا دوست ہے۔ جو خدا کے سامنے اس کے دستورات کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اب منزل کیا ہے حضور؟ منزل یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو پیغمبر نے کہا ہے، تو جو پیغمبر نے کہا ہے وہ تو غلط نہیں ہے۔ منزل یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ ہاں تم شیعہ ہو۔ یعنی اصل شیعہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں جو قرآن کا وہ لہجہ ہے، جو انداز ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، جی، پیشانیوں سے پہچانا جائے گا، ان کے چہرے سے پہچانا جائے گا، مجرمین کو پہچانا جائے گا۔ تو جب مجرمین کو پہچانا جائے گا تو کیا مطلب؟ یعنی جو شیعہ ہے، جو واقعی مطیع پروردگار، اس کو بھی چہرے سے پہچانا جائے گا، اس کو بھی اس کے کردار سے پہچانا جائے گا، بے شک، اس کو بھی پہچانا جائے گا۔ اب ہماری جو پہچان ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس حد تک ہے؟ کیا یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے مثلا ہماری جیسے ولدیت ہے، جیسے ہم فلاں گھر میں پیدا ہو گئے فلاں، تو بس اس طرح سے اب ہم ہمارا نام فلاں علاقے سے جوڑا گیا چونکہ ہم وہاں پیدا ہوئے تھے، بس پیدا ہو جانا کافی ہے؟ یعنی کچھ حاصل بھی کرنا ہے، کچھ اپنے وجود کو آراستہ بھی کرنا ہے۔ تو آپ اس پر اگر غور کریں گے تو یہاں پر ایک بڑی اچھی بات آ رہی ہے مجھے میرے ذہن میں۔ میں مثال تو خیر انہوں نے دوسری دی تھی، لیکن یہاں پر مثال کی تطبیق ہو رہی ہے۔ جی، ہمارے بر صغیر کے ایک عالم ہیں مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی، جی، انہوں نے ظاہراً ان کی کتاب تصریحات جہاں تک میرے ذہن میں ہے، انہوں نے وہاں پر یہ کسی جگہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ مسلمان میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس بنیادی فرق کو انہوں نے بیان کیا، میں اس وہ کو کیا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے لہذا وہ ہندو ہے، جی، ایک کرسچن گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کرسچن ہے، یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ یہودی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ایک مثلا چمار ہے، وہ چمار کے گھر میں پیدا ہوا، ایک ہریجن، وہ ہریجن جو جس گھر میں پیدا ہوا ویسا ہی مذہب ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد کے اوپر مسلمان نہیں بنتا ہے، جی، مسلمان اپنے علم سے مسلمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ،
اب یہ منزل ہے شیعت کی، انہی کی بات سے میں استفادہ کرتے ہوئے کہوں گا، اب منزل یہ ہے کہ شیعہ صرف پیدا ہو جانے سے شیعہ نہیں بنتا ہے، شیعہ بنتا ہے علم سے، آگاہی سے، شعور سے، فکر سے، تعقل سے، تدبر سے، پیروی سے، اطاعت سے، اپنے امام کے پیچھے چلنے سے۔ جی اگر ہم اپنے امام کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہم شیعہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو شیعہ ہیں۔ کتنا ہم اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں، کتنا ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور کتنا ایسا ہے کہ ہم اپنے نظریے کو بنوانے مکتب ہم تھوپ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ شیعت کا ایک حصہ ہے، شیعت کا ایک رخ ہے، شیعت کا ایک جز ہے۔ تو یہ ایک منزل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ جنت میں جائیں گے؟ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ چونکہ پیغمبر نے خود کہا ہے کہ ہماری امت میں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ جی اس ناجی فرقوں کو بھی پیغمبر نے بتا دیا، یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے۔ جی لیکن یہ جو بہشت میں ہوں گے، اب وہ صلاحیت جو بہشت میں جانے کے لیے ہمیں پیدا کرنا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پہ دیکھیے آپ، اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ قرآن نے کہا سورہ انبیاء کی 72ویں آیت، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، یعنی جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مومنین اور مومنات سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ہم بہشت سے نوازیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور صرف وہ بہشت میں نہیں رہیں گے، پاکیزہ گھر بھی رہیں گے، سبحان اللہ۔ مساکن طیبہ، یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم اسی آیت میں بیان کرتا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب غور کیجئے گا، ذرا سا تأمل کیجئے گا۔ ہر انسان کے لیے بہشت میں جانا یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جی توجہ کیجئے گا، بہشت میں ہم چلے گئے یہ ہماری کامیابی ہے، جنت میں ہم چلے جائیں یہ ہماری کامیابی ہے، بہشت مل گئی ہمیں۔ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے بہشت کا، اور وہ تمہیں دے گا بہشت، اور کوئی اس میں سے تمہیں نکالنے والا بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم بہشت میں رہو گے۔ لیکن بہشت کا تذکرہ، بہشت میں جاری نہروں کا تذکرہ کرنے کے بعد، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن، جنت عدن خود ایک الگ گفتگو ہے، ایک مقام ہے، ایک بالا ترین مقام ہے بہشت کا، کئی اسٹیج ہیں کئی جیسا کہ اسٹیج ہیں۔ جنت کا۔ تو یہ جو جنت عدن کا ہے، اس کے بعد قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لیکن اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رضا جنت کے اندر جاری نہروں سے بھی بڑی ہے، مساکن طیبہ سے بھی بڑی ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم، بڑی کامیابی یہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی کامیابی بہشت میں داخل ہونا نہیں ہے، بڑی کامیابی اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا مل رہا ہے، یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون ایک منزل، جی فی الجنہ یا علی انتا و اصحابوں کا فی الجنہ و شیعتوں کا فی الجنہ، جنت میں بھی ہوں گے ہم، کامیاب بھی ہوں گے، چونکہ قرآن نے کہا ہے کامیاب وہ افراد ہیں جو رضا الہی کو حاصل بے کرنے۔ شک۔ اب آپ ایک مسئلے کی طرف تھوڑا سا توجہ کیجیے، میں مثال سے واضح کروں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بدلہ دیتا ہے، مثلا فرض کریں آپ نے ایک مزدور کو اپنے گھر میں بلایا، ایک کسی کاریگر کو بلایا، اس سے کہا کہ بھئی یہ ہمارا گھر ہے، اس کی پتائی کر دو، اتنا ہم تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آ گیا، اس نے پتائی اتائی کر دی، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا تھا اس طرح سے نہیں کیا، کچھ جگہوں پر رنگ ہلکا کر دیا، کچھ پہ بہت گہرا کر دیا، کچھ ایسی جگہوں کو پوت دیا جو بالکل اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پہ کلر کر دیا جو آپ کے لیے بالکل اس نے گھر کو عجیب سا بنا دیا، تو آپ اس پہ ناراض ہوں گے۔ اب آیا وقت اس کے جانے کا، تو اجرت مثلا اس سے طے ہوئی تھی مثلا 2000 روپے، یہ پورا تم کام کر دو، وہ کئی دن آیا اور اب جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو 2000 روپے دیے، تو وہ دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، اس کو جب کہ آپ نے ڈانٹا بھی کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا، تم نے بتایا ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا، اور آپ نے دوسرے نمونے بھی دکھا دیے کہ اس سے اور بھی دوسرے افراد ہیں، ان کے یہاں لوگ آئے ہیں، انہوں نے بہترین کام کیا، تم نے تو کام ہمارا بگاڑ دیا۔ لیکن جب اجرت کی بات آتی ہے، اجرت آپ پوری دیتے ہیں۔ دیکھیں رضا ایک الگ معاملہ ہے، اور کسی کو بدلہ دینا
یہ انسان کے لطف کے اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم ٹیکسی کرتے ہیں اور ڈرائیور سے ایک بات طے ہوتی ہے، مثلا میٹر فرض کریں کہ میٹر سے ہم بات نہیں کرتے کہ جتنا میٹر ہوگا طے کر کے چلتے ہیں. اور ہندوستان میں عموماً بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ٹیکسی کے میٹر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی جب دور کی راہ ہوتی ہے مثلا ایئرپورٹ وغیرہ سے، تو یہ ہوتا ہے بھائی میٹر میں چلانا، کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، اتنا طے کر لیتے ہیں. مثلا فرض کریں فلاں جگہ پہ جائیں گے ہم تمہیں 500 روپے دیں گے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے. لیکن راستے میں جب ڈرائیور چلنے لگا، ٹریفک بہت تھا یا جو بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میری اتنی سی این جی چلی گئی، اتنا پیٹرول چلا گیا، اور راستہ میں نے اتنا نہیں سوچا تھا، یہ بہت زیادہ ہے. یہ اب آپ سے وہ چک چک کرتا ہے. طے آپ کا مثلا 500 روپے ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو یہ طے ہوا تھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 500 دے رہے ہیں، اس پہ میں آپ سے راضی نہیں ہوں. یعنی ہم نے تو ایک بدلہ سوچ کے دیا مگر اس پہ راضی نہیں ہوتا. اس پہ راضی نہیں، تو آپ اس کو اور اضافہ کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو یہ لو جاؤ تم، کوئی بات نہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے کام کو جو طے ہوا تھا اس انداز سے، یعنی جو اس نے کام کیا ہے وہ جو اجرت طے ہوئی تھی اس کے مطابق نہیں کیا ہے، زیادہ مانگ رہا ہے، پھر بھی آپ اسے دے دیتے ہیں. دیتے کیوں ہیں؟ کیا آپ خوشی سے دیتے ہیں؟ بادر ناخواستہ دیتے ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا کرنے میں، دینے میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اجرت دے رہے ہیں تو آپ اس سے راضی بھی ہوں. رضایت ایک الگ مسئلہ ہے، راضی نہیں. ہم نے اس کی محنت پہ دیا ہے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ مثلا فرض کریں کہ اسٹوڈنٹ نے بہت خوب صاحب، ہم یہ مثال آپ کی ضرور سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین گفتگو جاری رہے گی، اہم گفتگو ہے. رکیں گے مختصر سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے ہمارے ساتھ پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں، اور بڑی اہم گفتگو ہے جس میں ہم اور آپ کہیں نہ کہیں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم نے جیسا ارشاد فرمایا، اور آپ کا ارشاد برحق ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے. تو اب جب معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جو وہ تمام کام کرتے ہیں جن سے خود شریعت نے روکا ہے، شیعیت جس کے خلاف ہے، دین جس کے خلاف ہے. نہ ہی ہم اپنے امام کو راضی کریں گے اس عمل کے ذریعے سے، نہ ہی خدا راضی ہوگا. تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں کہ ہم شیعہ ہیں اور نبی اکرم نے فرمایا شیعہ جنت میں جائے گا، تو کیا یہ شیعہ جو غلط فہمی میں ہے کیا یہ جنت میں جا سکتا ہے ان تمام برے کام کے باوجود؟ کیا اس شیعہ کے برابر ہو سکتا ہے جو زندگی میں ہر تگ و دو کرتا ہے اپنی صرف اس لیے کہ اپنے امام کو راضی کر لے، اپنے خدا کو راضی کر لے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو ایک منزل ہو سکتی ہے؟ نبی کی حدیث پر کون کھرا اترے گا؟ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے بہترین اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی مزید گفتگو اس کے اوپر کریں گے کہ جنت میں پہنچ جانا یہ ایک انسان کا بدلہ ہے، لیکن خدا کو راضی کرنا یہ اس سے آگے کی منزل ہے. اس پر دیکھتے ہیں مولانا صاحب اور کیا پیش کرتے ہیں. آپ کو لے چلتے ہیں حضور کی خدمت میں. مولانا صاحب آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ بدلے کی اور رضا کی آپ بات کر رہے تھے کہ کبھی ہم ٹیکسی ڈرائیور کو ہم اس کا بدلہ یا اجرت تو دے دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم راضی نہیں ہوتے، کبھی وہ راضی نہیں ہوتا. مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو دیکھیں یہاں پر وعدہ اگر کر دیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، اب اللہ نے ایک چیز کا وعدہ کر دیا کہ ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اور اس کا لطف بھی ہے. اگر فرض کریں وہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کا حساب کتاب عدل کی بنیاد کے اوپر کرے تو ہمیں کچھ بھی نہیں نصیب ہونے والا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، کہ ہم سے جو فضل ہے تیرا اس فضل کے مطابق تو حساب کتاب کر، عدل کے مطابق نہیں. میزان عدل میں اگر قرار دے گا ہمارے کو کچھ نہیں بچے گا. ہمارے ایک استاد ہیں، آپ لوگ بھی واقف ہوں گے یا ناظرین میں جانتے ہوں گے، ڈاکٹر رفیع. اتفاق سے وہ ہماری فیکلٹی کے جو ہے وہ ہیڈ بھی ہیں. تو انہوں نے ایک جگہ پر اس بات کو نقل کیا کہ ایک شخص تھا، اس کو بڑا اپنی عبادتوں کے اوپر بڑا اعتبار تھا، غرور تھا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ہے، ہم نے بڑی عبادت کی ہے.
تو یہ سب دعا نہیں کرتا تھا رب عاملنا بفضل. اس نے دعا تھی پروردگار میں نے اتنی عبادت کی ہے تیری، اتنا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے، تیری بندگی کے اصولوں پر چلا ہوں، خیال کیا ہے، پروردگار میری عبادتوں کا بدلہ مجھے دے دے، مجھے بدلہ چاہیے. یعنی اگر وہ عدل سے فیصلہ کرے گا میزان تب بھی یہ عدالت سوچ رہا جی ہے بالکل، کہ کھرا اترے گا. کھرا اتروں گا میں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اب اس کے سلسلے سے یہ روایت انہوں نے پیش کی کہ اس کے سامنے ظاہر بنی اسرائیل کا کوئی فرد تھا، اور اس کے سامنے جو ہے ایک میزان میں انار کو رکھا گیا، وہ خراب سا انار تھا، اور کہا گیا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی تمہاری عبادتیں تھیں یہ دوسرے پلڑے میں، اور ایک میں ان سب نماز روزہ زکوٰۃ ہے جو بھی اس نے جو بھی عبادتیں کی ہوں گی، خیرات نیکی سب، اس کو سب کو رکھ کے ایک انار کو اس کی جگہ پر تول دیا گیا. بولے یہ تمہارا بدلہ ہے. اللہ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تو بدلہ انار، وہ بھی پورا انار سالم بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل پروردگار تو بہت دور کی بات ہے، کہ وہاں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہم اتر ہی نہیں سکتے عدل پروردگار پر. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے ہم دعا کریں، فضل پروردگار. تو اگر ہم کسی کے اوپر فضل کر سکتے ہیں، توجہ کیجیے گا حساس مسئلہ ہے، ہم کسی کے اوپر فضل کر سکتے ہیں کہ اس نے کچھ تو کام کیا ہے، یہ مزدور ہے، یہ مستری ہے، یہ میکینک ہے، جیسا کام کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، جی لیکن پریشان حال تھا، محنت کیا، اس نے اپنا وقت دیا. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کی تھوڑی سی جو محنت کا جو اجر بن رہا ہے اس سے کاٹ لیں. کچھ لوگ کاٹ بھی لیتے ہیں جی. اب لیکن ہمارا دل نہیں کرتا. تو اگر کسی ایسا کوئی فرد ہے جو رحم دل انسان ہے، اس کا دل نہیں کرتا، دے دیتا ہے. تو دے دیتا ہے کہ مطلب کیا وہ راضی ہو کے دے رہا ہے؟ نہیں، کام سے تو راضی نہیں ہے، لیکن اس کا فضل یہ تقاضا کر رہا ہے، اس کا لطف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کچھ تو اس نے کام کیا ہے، چلو دے دیتے ہیں. تو یہ جو دل ہمیں دیا ہے اس نے دیا ہے جو خالق ہے، خالق دل ہے، خالق دل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیفیت ایک الگ کیفیت سبحان ہے، اللہ. اس کے اندر ایک الگ بے شک. کیفیت ہے کہ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لما تشوقا، جو روایت کے جملے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یہ بندے میرے جو مجھے پیٹھ دکھا کے جا رہے ہیں، میری طرف پشت کر کے بھاگ رہے ہیں، کاش یہ جان لیتے کہ میرے دل کے اندر کتنی محبت ہے اور کتنا اشتیاق رکھتا ہوں ان کا، تو یہ شوق وصال میں دم توڑ دیتے، لما تو شوقا، مر جاتے. کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے یہاں پر کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ایک ماں کا ایک بچہ کہیں باہر چلا جائے، جی، ادھر ادھر کھو جائے، کہیں مثلا چلا جائے، اور ایسا بچہ ہو کہ جس نے اپنی ماں کو مثلا ستایا بھی ہو، پریشان بھی کیا ہو تھوڑا بہت، اور ماں نے ایک دو بار یہ بھی کہہ دیا ہو کہ تو کیوں آیا ہماری زندگی میں، کاش کہ تو چلا جاتا، اور اسی بات پر وہ اٹھ کے چلا گیا ہو، جی، اسی بات کے اوپر چلا گیا ہو. تو رات کی تاریکی میں کبھی اگر ایسا ہو کہ وہی بچہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، اور جب دروازہ کھولے ماں تو اس بچے کو سامنے ڈھونڈے، سامنے پائے اپنے، جس کو وہ ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، تو ماں کی کیفیت کیا ہوگی بے شک، جب یہ پلٹ کے آیا ہے؟ تو بالکل ایسی ہی کیفیت اس بندے کی ہے جو راہ معصیت میں قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ خدا کے پاس آیا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ماں اپنے بچے کو کیا کہے گی، نہ بھاگ جا تو یہاں سے، اب کیوں آیا ہے، چلا جا، تو نے فلاں، یعنی وہ کہے گی ٹھیک ہے میں نے بد دعا دے دی لیکن آپ آ جاؤ، اس کو کھلائے گی، پلائے گی، اس کے لیے اہتمام کرے گی، جو ماں سے ہو سکے گا وہ کرے گی. تو وہ خالق ہے، خالق بہرحال ماں بھی ہے اور اس نے بیٹے کو بھی. تو جو حقیقی خالق ہے یہ تو وسیلہ ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی؟ تو اب یقیناً یہ پروردگار انسان کو مایوس نہیں کرے گا. بہشت میں آنے کے لیے اس نے کہا تم میری اطاعت کرو گے، بندگی کرو گے، بہشت میں آؤ گے. ہم نے بندگی کے کچھ لحاظ، کچھ اصولوں کی رعایت کی، کچھ پہ ہم نہیں کھرے اترے. تو اب جب مرحلہ آئے گا کہ بہشت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تو وہ خدا ایسا تو نہیں ہے کہ کہے گا نہیں بھائی تم نے جو ہے وہ بہت ساری میری کچھ جگہوں پر بندگی نہیں کی تھی، چھوڑو. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت کو دیکھے کہ بھائی اس کے اندر بندگی کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تھی، تو پروردگار اپنے لطف سے، اپنے کرم سے ہمیں بہشت میں داخل کر دے. لیکن یہ داخل کرنا اس بات کا سبب نہیں کہ ہم سے راضی بھی ہے. جیسے وہ آپ نے جو ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے اجرت دینا، بدلہ دینا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو راضی کرنا وہ ایک الگ. بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک ماں کو ستا کے ایک بچہ نکلا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک دل سے ماں راضی نہ ہو،
لیکن گھر میں داخل کر لے گی، گھر سے باہر نہیں کرے وہ گی. تو اس کی مامتا ہوتی ہے جو ممتا بلا ہوتی لیتی ہے. جی تو خدا کی بھی محبت ہوتی ہے، محبت کی رضایت ایک الگ منزل ہے. اب یہاں پر جو مقام ہے وہ بڑا عجیب ہے. بالا ترین مقام شیعوں کا کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لطف پروردگار تک وہ پہنچیں گے، حصول لطف پروردگار ہوگا اور وہ بہشت میں ہوں گے، بلکہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب کسے کہا گیا ہے؟ رضا الہی جن کے پاس ہو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. اور یہ بڑی کامیابی ہے. جی لیکن اب یہاں پر ایک منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے اس کا مطلب شیعہ تو بہشت میں ہو گئے اور وہ تو جنتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں بالکل جنتی ہیں. سلمان کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ بہشت میں نہیں ہوں گے. بے شک. جناب عمار یاسر کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ بہشت میں نہیں ہوں گے. بوذر کے بارے میں، مقداد کے بارے میں، مالک اشتر کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. محمد ابن ابی بکر کے بارے میں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ بہشت میں ہیں، یقین کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت میں نہیں ہوں گے. شہداء کربلا کے بارے میں یقینا. لیکن اب منزل یہ ہے کہ کیا ہمارے وجود کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہی عمل کر رہے ہیں جو بوذر نے کیا تھا، اللہ وہی عمل کر رہے ہیں جو مقداد کا تھا، وہی عمل کر رہے ہیں جو سلمان کا تھا. کیا ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی شیعہ ہیں؟ کیا ہم شیعہ ہونے کے جو شیعہ ہونے کا اعتبار ہے اس کے بھرم کو کیا ہم قائم رکھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی منزل ہے عزیزوں. جی. شیعہ ہونے کے بھرم کو اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی پیش کی، من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی. سبحان اللہ. وہی ہمارا دوست ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو. اور اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے تم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اللہ. پھر خود مولا کہتے ہیں عینونی بورع و اجتہاد، اپنی ورع کے ذریعے سے، راہ خدا میں کوشش کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے تم ہماری مدد کرو. شیعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت، نصرت. جی. ہم نے کون سی مدد کر دی ہے؟ عینونی، ہمارے مولا نے کہا عینونی بورع و اجتہاد. اب یہ ایک منزل ہے کہ ہم نے اس منزل پر ہم کتنا اترے ہیں کہ جہاں پر عینونی بورع و اجتہاد کی بھی تفصیل روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جہاں کہا گیا کہ اپنے پڑوسیوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے. ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی طولانی حدیث ہے. اس طولانی حدیث میں ہم سے یہ کہا گیا ہے، اب توجہ کیجیے گا، ہم سے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا، پڑوسیوں کے ساتھ سبھی کو اچھا سلوک کرنا چاہیے. کہا ہے کہ اگر وہ تمہارے مذہب اور مکتب کو نہیں بھی مانتے ہیں جی، اور اس کے باوجود اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کرو، ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کرو اور ان کے ساتھ حشر و نشر اچھا رکھو. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو اس مذہب پر نہیں ہیں. اللہ. اب آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں کیا تصور ہے. اگر خدا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہرحال اب یہ ایک منزل ہے عملی طور پر اگر آپ لے کے جائیں. سوال آپ نے کیا تھا، سوال بہت خوبصورت تھا. جی. اب جواب بہرحال کسی حد تک کہیں خوبصورت بھی ہے اور کہیں یہ کڑواہٹ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اب ہم یہاں پر تولیں کہ جو امام ملت اسلامیہ کے عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کیا وہ برداشت کرے گا کہ آپس میں اگر کسی جزئی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جاؤ تو ایک دوسرے کی کھال اتار لو؟ کیا اسے برداشت ہوگا؟ اور اگر اسے یہ برداشت نہیں ہوگا تو منزل یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے شیعہ اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، منزل یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہے کہ ہاں تم ہمارے شیعہ ہو. بے شک. وہ کہے کہ ہاں تم ہمارے شیعہ ہو. تب یہ بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے حق نبھا دیا، حق ادا کر دیا، تو یقیناً، تو قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ بہشتی ہوں گے. لیکن ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. ہمیں اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا پڑے گا کہ ہم شیعہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. نام تو خوب سب کے اوپر یہ، اب آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن آپ جب اس کی جا کے دیکھیں گے تہ میں تو کہیں دولت بڑی ہے، کہیں شہرت بڑی ہے، کہیں اسٹیٹس ان کا بڑا ہے، کہیں بہت ساری چیزیں بڑی ہیں. عمل میں کون سمجھتا ہے اللہ کو؟ تو اب
توحید جو ہے خود بذات ہی توحید انسان کو دنیا میں توحید کا ایک تصور یہ ہے کہ آپ زبان سے خدا کو بڑا کہہ رہے ہیں، آپ کے وجود کے اندر اگر یہ بات آ جائے گی تو آپ کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے، پھر صرف خدا کے سامنے سر کو جھکائیں گے کہ اور اس ایک در پہ جب آپ سجدہ کریں گے تو اتنے سربلند ہو جائیں گے کہ سر جھک ہی نہیں سکتا. لیکن آج امت مسلمہ کا آپ حال دیکھ لیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. تو آپ اس کو دیکھیے کہ علامہ اقبال نے بھی شکوہ اور جواب شکوہ میں کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے. وہی شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے ہم اگر دیکھیں ایک کیفیت ایک انداز میں تو ہمارے امام کا بھی ہم سے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہم سے یہ کہتے ہو، ٹھیک ہے کہ تم ہماری طرف آ رہے ہو، ہماری طرف بڑھ رہے ہو، چلیں ٹھیک ہے تم آتے ہو، ہم نے کہا ہے اربعین کی زیارت کے لیے تم ہر بار آتے ہو، 10 سال 12 سال تمہیں آتے ہوئے ہو گئے، تمہارے برابر میں ایک پڑوسی رہتا ہے، اس کا دل بھی تڑپتا ہے زیارت کے لیے ہماری، اللہ وہ بھی مچلتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. کیا کبھی تمہارے ذہن میں سوال آیا؟ یہ بھی الحمدللہ ایسے افراد ہیں ابھی، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے افراد ابھی بھی ہیں کہ جو خود بھی زیارت پر جاتے ہیں، دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بھیجتے بھی ہیں. تو اب یہ منزل ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پر ہم اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور سماج اور معاشرے میں ہم انصاف کے لیے عدل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شیعت کی فکری بنیادوں کی ایک مضبوط ترین بنیاد عدالت ہے، عدل پہ قائم ہے شیعت. اور آپ دیکھیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت کے اوپر زمین و آسمان کا قیام ہے. تو اگر زمین و آسمان کا قیام عدالت کے اوپر ہے تو یہ جو شیعت جو ترجمان عدالت ہے، جو صدائے عدالت ہے، اس کا قیام عدالت کے اوپر نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں گھر سے لے کر، معاشرے سے لے کر، آفس سے لے کر مختلف مسائل میں ہم کتنی رعایت کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ جن کی ہمارے ائمہ طاہرین نے ہم سے کہا ہے کہ تمہارے شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے. میں آگے کے مباحث میں روایات لے کے آؤں گا انشاءاللہ. ان روایات میں باقاعدہ بیان آپ سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے. تو میں نتیجہ لوں، خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کے طور پر وہ یہ کہ دیکھیں، نہ صرف شیعہ، آپ نے تو صرف شیعہ کی جنت کی بات کی تھی، نہ صرف شیعہ جنت میں ہوں گے بلکہ گارنٹی لی ہے کہ شیعوں سے خدا بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ، خدا بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ. اس منزل پر ہیں شیعہ، عالی ترین منزل پر ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جو اتنی بڑی چیز ہے رضایت پروردگار کا حصول، جسے قرآن کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. یہ بڑی کامیابی کیا یوں ہی مل جائے گی؟ اس تک پہنچیں گے کیسے پہنچیں گے؟ ایسے تھوڑی نہیں مل جائے گی کہ ہم کسی راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا امام کسی اور راستے پر جا رہا ہے، اس سے نہیں ملنے والی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپنے ہوائے نفسانی پر قابو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مطیع مولا بنانا پڑے گا. بے شک. اور جب ہم اپنے مولا کا مطیع قرار دیں گے تو جا کے ہم اس منزل پر پہنچیں گے کہ ہاں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. اور مولا خود کہیں گے کہ این عمار، اللہ اکبر، این حذیفہ. پھر مولا خود کہیں گے این عمار، کہ میرا دل عمار کو ڈھونڈ رہا ہے. ہم اس منزل پر پہنچ جائیں کہ مولا ہمیں ڈھونڈے، کہاں ہے میرا شیعہ، کہاں ہے مولا تلاش کریں. ایک منزل یہ ہو. یقیناً میں دوسروں سے نہیں، خود سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتنا اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اس بات کے لیے، کتنا میں نے اپنے وجود کو نکھارا ہے، کتنا میں نے آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، کتنا میں نے پاکیزہ بنایا ہے. آج اگر ہم الٹا سیدھا لباس، گندا لباس، بغیر پرفیوم لگائے، بغیر عطر لگائے کہیں چلے جاتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی مشام ہے وہ اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اگر بدبو آتی تو بھاگ جاتے ہیں لوگ. الٹا سیدھا میلا لباس آپ کہیں پہ پہنچ جائیں لے کے تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں آج کے اس دور کے اندر. اگر ہمارے ظاہری طور پر تو لباس بڑا اچھا ہو، پرفیوم لگا ہوا ہو، لیکن ہمارے اخلاق سے بو آ رہی ہو، ہمارے کردار سے بو آ رہی ہو، ہماری رفتار سے بو آ رہی ہو، ہم جب اگر بول رہے ہیں تو اس سے بدبودار فضا قائم ہو رہی ہو، ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس سے کراہت ٹپک رہی ہو، تو کیا امام کہے گا یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ قطعاً نہیں. ہمیں اپنے آپ کو شیعہ بنانا ہے اور یہ گارنٹی ان کی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو شیعہ بنا لیا تو ہم بہشت میں ہیں. بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین، ایک اہم سوال تھا جس پر خوب دلچسپ گفتگو ہوئی اور بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد ابھی وہ نہیں تھا. چونکہ ایک حدیث سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا ذہن میں، لہٰذا اس گفتگو کو یہاں پر بیان کر دیا. ورنہ مولانا صاحب نے جیسا اشارہ کیا، آئندہ ہم تفصیل سے
یعنی شیعوں کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا صفات ہونے چاہیے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ جیسا ہم نے ابتدائی کلام میں آپ سے یہ کہا تھا کہ شیعیت کی نسبت جو دوسروں کی طرف دی جاتی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں، لیکن نہیں ہو سکا چونکہ ہمارا سوال طولانی ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں اس کے اوپر ضرور ذکر کریں گے کہ جو نسبت دوسروں کی طرف دی جاتی ہے وہ کس بنیاد پر دی جاتی ہے اور جو حقیقت ہے اس کی وہ کیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ کہ جو مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ یقیناً شیعہ ہی جنت میں جائیں گے اور شیعوں کا مقدر ہی جنت ہوگا، وہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ لیکن اصل شیعہ اپنے آپ کو کیسے بنایا جائے، وہ ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جائے اور کیا کیا جائے کہ ہم وہ رضائے الہی حاصل کر لیں، اس کے لیے اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، عبادی ہو یا معاملاتی ہو، یا عبادات ہوں یا معاملات ہوں۔ اور جب ہم ان سارے پہلوؤں پہ نظر رکھیں گے تبھی امام کی اس حدیث پہ کھرے اتر سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن، کہ ہمارے لیے تم زینت کا سبب بنو لوگوں کے درمیان، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے کیریکٹر سے ہمارے امام کو، ان کے اقوال کو، ان کے سیرت کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم ذمہ دار ہوں گے بلکہ جہنم کے ساتھ ساتھ ہم پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، جس سے دوسروں میں جرأتیں جوان ہوتی ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کی جائے، اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہم ارادہ یہ کرتے ہیں، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو سننے کے بعد ہم خود خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو رکھیں، اپنے ضمیر کو رکھیں اور یہ محسوس کریں کہ کس قدر ہمارے اور ان کے کیریکٹر کی ہم آہنگی ہے، وہ جو کہنا چاہتے ہیں ہم کس طرح سے وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہم رضائے الہی حاصل کر لیں، مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اپنے آپ کو اس طرح متمسک کر لیں کہ نہ اس دنیا میں ان سے جدا رہیں اور نہ آخرت میں ان کی ذات سے ہم جدا ہو سکے، بلکہ کامیابی حاصل ہو تو ہمیں ہمارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامیابی حاصل ہو۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور استفادہ کریں گے۔ تو ناظرین، آخر کلام میں دعا یہ ہے کہ خدا ہدایت ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کو، تمام کارکنان کو صحت و سلامتی بخشے، جو اس محنت کے ساتھ، اس تگ و دو کے ساتھ جمکران میں یہ سیٹ لگا کر اس طرح کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور خاص ہم یہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں مسجد جمکران، جہاں ہمیشہ زائرین کا ہجوم رہتا ہے، لیکن ہمارے سیٹ پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجد میں تقریباً خلوت ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام کورونا وائرس کے زمانے میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس میں ہر طرف سناٹا ہے۔ ہم فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، امام سے توسل کرتے ہوئے امام کے حقیقی پیغام کو، حقیقی نظریے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں آپ سنیں گے اور اس پر ضرور غور کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہم حاصل کر سکیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔